بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الفتن پڑھنے والے ہیں، آزمائشوں کی کتاب۔ یہ فتنہ کی جمع فتن ہے، فاتنہ یفتنو۔ فتنن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائش میں ڈالنا۔ آپ یہ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس میں اب انہوں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ فتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کتاب الفتن نمبر 1 میں لکھا ہوا بکسر الفا جمع فتنہ وہی المحنۃ والعذاب والشدۃ وکل مکروہ او آئل الیہ۔ اس سے مراد آزمائش وہ بھی فتنہ ہوتی ہے، عذاب وہ بھی فتنہ ہے، سختی وہ بھی فتنہ، ہر ناپسندیدہ چیز وہ بھی فتنہ، یا جو چیز اس کی طرف لوٹنے والی ہے ناپسندیدہ عمل کی طرف، وہ بھی فتنہ۔ کل کفری، جیسا کہ کفر ہے، والاسم گناہ ہے، والفضیعت رسوائی ہے، والفجوری نافرمانی ہے، والمصیبت مصیبت ہے، وغیرہ من المکروہات اور دیگر مکروہات۔ اب یہ ڈیفینیشن آپ مد نظر رکھیں گے تو کتاب الفتن میں جو احادیث آئیں گی ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر فتنے کا جو مفہوم وسیع ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یعنی ذاتی جو آزمائش ہوتی ہے انسان کی، یا انسان کے گھر میں یا معاشرے میں یا ملک میں یا ملت میں، تو یہ کوئی بھی آزمائش ہے یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں مصیبت ہے، اس کا دائرہ کار چھوٹا اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا، جو اہل علم ہے وہ آگے آزمائش اور آزمائشوں کی اقسام یا انواع جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ اب پھر آگے لکھا ہوا ہے فَإِنْ كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فَهِيَ عَلَىٰ وَجْهِ الْحِكْمَةِ۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے فتنہ تو یہ حکمت کی بنا پر ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْإِنسَانِ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر انسان کی طرف سے اللہ کے امر کے بغیر، فَهِيَ مَذْمُومَةٌ، یہ اس کی مذمت کی ہوئی ہے۔ فَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ الْإِنسَانَ بِإِيقَاعِ الْفِتْنَةِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مذمت کی ہے فتنہ واقعہ کرنے میں، کہ قولی، جیسا کہ اللہ نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ایک ہے گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ایک ہے آپ کر رہے ہو اور اس کے سبب آپ ہو۔ معاشرے میں کوئی نہ کوئی خرابی، لوگوں کے لیے مصائب، سختی، پریشانی دوسروں کے لیے، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ الْآيَةُ باب ما جاء فی قول اللہ، اس کا بیان جو آئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو تم اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو ہرگز نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاصتاً بالخصوص۔ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ، اور اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی فتنوں سے ڈراتے تھے۔ اب یہ آیت میں ہے اس آزمائش سے بچو، وہ جو صرف یہ ہے کہ ظالموں کو نہیں، جس کے اثرات پہنچیں گے اور جس کے جو نتائج ہیں، بلکہ اس میں سبھی لوگ آ جائیں گے اس مصیبت سے جو پورے معاشرے کو گھیر لے گی۔ پڑھیں۔ اسماء نے کہا اب یہ دیکھ لیں، یہ آیت ہے اور نیچے اس کے ضمن میں حدیث لے کر آ گئے کہ وہ مصیبت جو پیغمبر کے دور کے بعد آئی، لوگ دین سے جو ہے نا بہت سے لوگ پھر گئے، اور پھر اس پھرنے کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں اور اس سے سبھی لوگ متاثر ہوئے۔ اسماء نے کہا نبی قال، اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، آپ نے کہا انا علی حوضی، میں اپنے حوض پر ہوں گا۔ کب؟ ای یوم القیامتی، قیامت کے دن، نیچے لکھا ہوا ہے۔ انتظر من یرد علیہ، میں انتظار کروں گا ان کا جو میرے پاس آئیں گے، فیوخذ بناس من دونی، میرے پاس سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ فاقول، میں کہوں گا امتی، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ فیقالو، کہا جائے گا لا تدری، اے پیغمبر تو نہیں جانتا، مشوا الکاہ کرا، یہ چلے تھے الٹے پاؤں، یہ الٹے پاؤں لوٹ گئے تھے، جیسے انہوں نے مذہب قبول کیا، مذہب سے نکل گئے، چھوڑ دیا۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا اللہم انا نعوذ بک ان نرجع الی اعقابنا او نفتن، سند کے اندر ہے نا راوی، تو اس نے جب یہ حدیث سنائی تو پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم لوٹیں اپنی ایڑیوں پہ، اور نفتنا، یا ہم آزمائش میں ڈالے جائیں، فتنے میں ڈالے جائیں۔ پڑھیں۔
النبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحوض لا يرفعن الي رجال. عبداللہ بن مسعود سے مروی انہوں نے کہا بھئی دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے، انا فرضکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے آگے جاؤں گا، تمہارا پیش رو ہوں گا، آگے جاؤں گا. لا یرفعن الی رجال منکم، میری طرف کچھ بندے تم میں سے بلند کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے. حتی اذا احویت، یہاں تک کہ جب میں قصد کروں گا، لِأُنَابِلَهُمْ، تاکہ ان کو کوئی چیز دوں، پکڑاؤں، اُخْتُلِجُوا دُونِی، ان کو مجھ سے کھینچ لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا. اے سُلِبُوا مِنْ عِنْدِی، نیچے لکھا ہوا اس کا معنی. فَقُولُ، میں کہوں گا اے ربی، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. اللہ کہے گا لا تدری، اے پیغمبر تو نہیں جانتا، ما احدثوا بعدک، انہوں نے تیرے بعد کیا نئے نئے کام کیے. پڑھیں. میں نے سنا سہل بن سعد سے، وہ کہہ رہے تھے میں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا انا فرضکم علی الحوض، من وردہ شرب منہ، جو حوض پہ آئے گا اس سے پیے گا، ومن شرب منہ، جو اس سے پیے گا، لم یظمأ ابدا، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیردن علی اقوام عارفہم، ضرور بھی ضرور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، ویعرفونی، اور وہ مجھے بھی پہچان لیں گے. ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی جائے گی. ابو حازم نے کہا فسمعنی النعمان بن ابی عیاش وانا احدثہم ھذا، ٹھیک ہے، نعمان نے مجھ سے یہ حدیث سنی اور میں انہیں یہ حدیث بیان کر رہا، تو اس نے کہا ھذا سمعت سہلا، ایسے ہی آپ نے سہل سے سنا؟ فقلت، میں نے کہا نام ہاں. انہوں نے کہا وانا اشہد علی ابی سعید الخدری، میں ابو سعید خدری پہ گواہی دیتا ہوں، اللہ سمعتہ، میں نے ان سے سنا، یزید ہوئی، وہ اس میں اضافہ کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہم انہم منی، آپ نے کہا میں ان الفاظ کے اضافہ کرتے تھے کہ وہ مجھ میں سے ہیں، یہ تو مجھ سے ہیں. فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری، یقیناً آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے. ما بدلوا بعدک، انہوں نے اے پیغمبر تیرے بعد کیا جو ہے نا تبدیلیاں کی، کیا انہوں نے بدل دیا. فاقول، میں کہوں گا سوکن سوکن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یہ دوری ہے، دوری ہے، لمن، اس کے لیے بدل بعدی، جس نے میرے بعد بدل دیا دین کو، مذہب کو، روایتی طریقے کو. پڑھیں. اب وہ فتنے کی ڈیفینیشن جو اوپر کی ہے نا، اگر آپ ذہن میں ہوگی تو یہ سارے باب آپ کو سمجھ آئیں گے، میں نے بار بار بتانا نہیں ہے. اللہ کے نبی کا قول سترون بعدی امورا تنکرونہا، ان قریب تم میرے بعد کچھ چیزیں دیکھو گے، تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرو گے. عبداللہ بن زید نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اصبروا، صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے ملو علی الحوض، حوض پہ. پڑھیں جی. میں نے سنا عبداللہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہم سے کہا انکم سترون بعدی اثرۃ و امورا تنکرونہا، یقیناً تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے اور کچھ امور دیکھو گے، تنکرونہا، جن کو تم ناپسند کرتے ہو، جن کا تم انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، جن کو تم اوپرا سمجھو گے، عجیب. ترجیح وہی خلافت کے حوالے سے نا، آپ نے یہ حدیثیں پہلے، یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی، یہ بتایا بھی ہوگا. ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ترجیح نہیں دی جائے گی، اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، حکومت اور لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. لوگوں نے کہا فما تأمرنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادو الیہم حقہم، ان کی طرف ان کا حق ادا کرو. کن کی طرف؟ امراء کی طرف، اے الی الامراء، نیچے لکھا ہوا ہے. وصلوا اللہ حقکم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ لوگ تمہارے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. پڑھیں. اللہ کے نبی سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، آپ نے فرمایا من کاریا منا میری شیئن، جس نے اپنے امیر سے کوئی چیز ناپسند کی، فلیصبر، چاہیے کہ وہ صبر کرے. فإنہ من خرج من السلطان شبرا، کیونکہ جو بادشاہ سے ایک بالش بھی نکل گیا، سلطان سے یعنی اس کی اطاعت سے، ای من طاعتی، نیچے لکھا ہوا ہے، مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ٹھیک ہے. اب جاہلیت کی موت، جاہلیت میں لوگ منتشر تھے، کوئی منظم حکومت نہیں تھی. ٹھیک ہے. عرب کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، کیا حساب کتاب تھا. پھر اللہ کے نبی آئے، پھر آپ نے لوگوں کو منظم کیا. جاہلیت میں ہر بندہ جو ہے نا، ٹولہ، یہ جو گروہ ہے وہ خود ہی ایک چھوٹی سی سلطنت، ایک ریاست ہے. ہر آنے جانے والے کو تنگ کرنا، اور ٹھیک ہے، ہر جو بڑا گروہ ہے اس کا دوسرے کے اوپر حملے کرنا اور لوٹ مار کرنا، یہ سارا عمل تھا. تو بد نظمی تھی. ٹھیک ہے.
ہاں جی، کوئی انتظام و انصرام اجتماعی طور پہ نہیں تھا، اس لیے جو بادشاہ سے لگ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سچویشن پہ جو پہلے تھی، جبکہ اسلام نے اس سے اچھی ایک صورتحال دے دی ہے، منظم زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دی ہے۔ پڑھیں۔ میں نے سنا وہی ہے، ان ابن عباس نے کہا من رأى من امیر شیئا یکرہ فلیصبر علیہ فإن من فارق الجماعۃ شبرا، جماعت سے ایک بلش بھی الگ ہوگا، فماتا، پھر وہ فوت ہو گیا، الا مگر ماتا، وہ مرے گا، میتۃ جاہلیہ، وہ فوت ہوا جاہلیت کی موت۔ پڑھیں جی۔ ہم عبادہ بن سامت کے پاس گئے اور وہ بیمار تھے، ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری اصلاح کرے، حدیثنا بحدیثن، اللہ تعالیٰ تجھے درست کر دے، ٹھیک کر دے، ہمیں کوئی حدیث بیان کریں، ینفعک اللہ بہ، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمعتہ من النبی، جو حدیث تو نے پیغمبر سے سنی ہے، انہوں نے کہا دعانا النبی، اللہ کے نبی نے ہمیں بلایا، فبایعنا، ہم نے بیعت کی۔ پھر آپ نے کہا فیما اخذا، ان باتوں میں، انہوں نے کہا ان باتوں میں اخذا علینا، جو آپ نے ہم پر لازم کی، اے فیما شرط علینا، جس کی شرط آپ نے ہم پر لگائی، ان وہ یہ تھی کہ بایعنا علی السمع والطاعۃ، ہم نے سننے پر اور اطاعت کرنے پر بیعت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امراء اور حکام کی بات ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی منشطنا و مکرہنا، خوشی میں اور ناخوشی میں، پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں، عسرنا و یسرنا، تنگی میں آسانی میں، واسارتنا علینا، اور ترجیح میں جو ہم پر دی جائے اس میں بھی، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور معاملہ یعنی حکومت والوں سے چھینیں گے نہیں، إِلَّا أَن تَرَوْا، مگر یہ کہ تم دیکھو، کفرن بواہن، واضح کفر، عندکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، فی برہان، جس میں دلیل ہے، تو پھر آپ جو ہے منازعت کر سکتے ہو اور حکومت جو ہے وہ چھین سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب کا جو مطلب ہے، جو کیا کہتے ہیں مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے بیعت کی، اور بیعت کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ حاکم جو کہیں گے ہم مانیں گے، وہ خواہ ہم خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، خواہ ہمیں ماننے میں آسانی ہو خواہ تنگی ہو، خواہ ہم پہ ترجیح دی جا رہی ہے کسی کو پھر بھی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں گے کہ امیر ہم بن جائیں، یا یہاں کا جو حاکم ہے اس کو سائڈ پہ کر کے ہم حکومت سنبھال لیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ جو حاکم ہے وہ واضح طور پہ مذہب کی ہدایات کے برعکس جا رہا ہے تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ انس بن مالک سے مروی ہے، سعید بن حضیر سے بیان کرتے ہیں، انس بن مالک، ٹھیک ہے، ان رجلا اتى النبی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ استعملت فلانا، آپ نے فلان کو عامل بنایا، ولم تستعملنی، آپ نے مجھے عامل نہیں بنایا۔ آپ نے کہا وانکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتى تلقونی، یقیناً تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے، ترجیح دی جائے گی، فاصبروا، تم صبر کرو، حتى تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھے ملو۔ ترجیح وہی ہے نا، جب بعد میں مسائل حکومت کے ہوں گے تو پھر تم یہ سمجھو گے کہ یار ہمیں حکومت ملنی چاہیے، یا ہمارا بھی حق ہے، یا ہمارے جو افراد ہیں وہ ہم میں سے لگنے چاہیے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ انصار کے مقابلے میں جو مہاجرین ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، اللہ کے نبی کا قول، میری امت کی ہلاکت علی یدی غیلمۃ سفہاء، بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس کا تعلق یہ جو باب ہے، مطلب ہے کہ آپ نے پیشین گوئی کی ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے سچویشن آپ دیکھ لیں بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو ریوائز کر لیں، آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی کہ خلفاء کا دور کیسا تھا، پھر خلفاء کے دور کے بعد آخری جو دور خلفاء کا اس میں کیا پریشانیاں شروع ہو گئیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور، پھر اس کے بعد کیا حساب کتاب ہوا، اور جو بڑے بڑے واقعات پیش ہے، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، اور پھر ہرہ والا واقعہ، اور پھر جو حضرت علی کے دور میں جنگیں، چلو اس کا تعلق جنگیں نہ کہو، بلکہ جو بعد میں جو واقعات پیش ہیں وہ ادھر آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ چلیں، میں بیٹھا ہوا تھا ابو ہریرہ کے ساتھ، اخبارانی جدی، میرے دادا نے مجھے بتایا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ عمر بن یحییٰ۔ دادا کون ہے؟ سعید بن عمر بن سعید، ٹھیک ہے،
سعید بن عمر بن سعید، ادھر لکھا ہوا سعید بن عمر بن عاص، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کون تو جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد نبی، پیغمبر کی مسجد میں بالمدینہ، مدینہ میں، ومعنا مروان، ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ اب یہ نوجوان تھا، ابو ہریرہ نے کہا میں نے سنا سچ بولنے والے سے، المصدوقہ، اور ایسی شخصیت ہے جس کو سچ بتلایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقول، وہ کہہ رہے تھے ہلاکت امتی، میری امت کی ہلاکت، علی ایدی غلمت من قریش، قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتان، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے اس حال میں کہ وہ نوجوان ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا لو شئت، اگر میں کہوں نہ کولا کہ میں کہہ دوں بنی فلان، فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے جو حکومت میں ہیں، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان کے کام بھی ایسے جناب لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی کرنا اور ہلاکت کا سبب بننا ہے۔ اگر میں کہہ دوں لفعلت، تو میں کر سکتا ہوں۔ وکنت اخرجو، پھر انہوں نے کہا میں نکلتا تھا اپنے دادا کے ساتھ، جد کے ساتھ، الی بنی مروان، بنی مروان کی طرف، ہینا ملی کو، ٹھیک ہے، بشام، جب وہ شام کے بادشاہ بنائے گئے، شام کی حکومت وہ دیے گئے۔ فیضا رآہم غلمان احداثا، جب وہ میرے جد ان کو دیکھے کہ وہ دیکھتے کہ وہ نوجوان ہیں، نو عمر ہیں، قال لنا، وہ ہم سے کہتے عسا ہؤلاء، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ان یکونوا، قریب ہے کہ یہ لوگ ہوں ان میں سے۔ قلنا، ہم کہتے انت عالم، آپ کو زیادہ علم ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس کے دائرہ کار میں، اس کے مصداق میں یہ لوگ آتے ہیں یا کہ نہیں آتے۔ پڑھیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب، پیغمبر کا قول وین للعرب من شر، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے، قد اقترب، جو قریب ہے۔ پڑھیں۔ اب اس کی کون سی شر تھی، کون سی شر قریب تھی، نیچے وہ حدیث آ گئی ہے، اس میں واضح طور پہ ایک تو وہ یجوج مجوج والا، ہاں پڑھ دیں، آگے بات آتی ہے، ہم میں کرتا ہوں۔ ام حبیبہ زینب بنت جاش سے بیان کرتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے کہا استيقظ النبی من النوم محمرا وجهه، اللہ کے نبی بیدار ہوئے نیند سے اس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا، آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ویل للعرب من شر، عربوں کے لیے ہلاکت ہے شر سے، قد اقترب، جو کہ قریب ہے۔ فتح الیوم، آج میرادمی یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے سراغ سے کھول دیا گیا ہے اتنی جگہ، مثل حاضی، اتنی، وعقد سفیان تسعین و امیہ، اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ لگائی، جیسے ہم سراغ کے بعد بتاتے ہیں نا ایسے، ہاں وہ یہ شہادت والی انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ لگا کے، تو آپ نے ایسے کر کے کہا۔ کیلا، کہا گیا نہلکو، کیا ہم ہلاک ہوں گے، یا نہلکو، وفینا صالحون، اور ہم نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپ نے کہا نام، ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت، خرابی جب زیادہ ہو جائے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے جھانکا علی اتمن، یا آپ چڑھے مدینے کے قلعوں میں سے ایک قلعے پہ، علی اتمن من آتام المدینہ، هو الحسن والکسر، نیچے لکھا ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا حل ترون ما را، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اب ظاہر بات ہے، بڑی عمارت ہو نا، بلند ہو، تو جب آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو علاقہ دائیں بائیں کا نظر آتا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا، اور آپ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فینی لار الفتنہ، میں دیکھ رہا ہوں فتنے، ازمائشیں، تاکہ ہو کہ وہ گر رہی ہیں، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان، کواقع المطر، بارش کے گرنے کی طرح، جیسے آپ بلند عمارت پہ کھڑے ہوں اور بارش ہو رہی ہو تو باقی علاقے میں ساری بارش نظر آتی ہے نا، ایسے فتنے کثرت کے ساتھ، کثیر تعداد میں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے تمہارے گھروں میں وہ گر رہے ہیں، مطلب یہ کہ ان قریب وہ گریں گے۔ اس لیے باب کے نیچے باب قول نبی ویل للعرب من شر قد اقترب، باب ظہور الفتن، فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیان پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی قال یتقارب الزمان، ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا زمانہ قریب آ جائے گا۔ اب زمانے کے قرب کا کیا مطلب ہے، پیچھے بھی یہ ہم نے اس کے اوپر بحث کی تھی، ادھر بھی
لکھا ہوا ہے، مطلب یہ یا تو یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، شارٹ ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ زمانہ قریب قیامت کے قریب ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی ان کا خلاصہ جو انہوں نے بات کی ہوئی ہے نا نمبر 6 میں، اسی کا خلاصہ یہی ہے۔ یتقارب الزمان وتکون سند کشارب و کل یوماتی و کل یومی و کساتی، ٹھیک ہے۔ تو وینقص العمل، اور جو عمل ہے وہ کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ اچھا علم بھی آتا ہے، علم کم ہو جائے گا۔ ویلقى الشح، اور بخل اور حرص جو ہے وہ انسانوں میں ڈال دیا جائے گا، کنجوسی، صرف اپنا خیال کرنا ہے اور لالچ کرنا ہے۔ وتظہر الفتن، اور فتنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایما ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ جو حرج کہا ہے، آپ نے کہا القتل، قتل مراد ہے بھائی، قتل۔ چلیں ایک اور سند سے بھی حدیث ہے۔ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا، ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ان بین ید الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل، قیامت سے پہلے کچھ ایام ہیں جن میں جہالت جو ہے وہ اترے گی۔ ویرفع فیہا العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا، کیسے؟ ای بموت العلماء، علماء کی موت کے ساتھ۔ ویکثر فیہا الحرج، اور حرج زیادہ ہوگا۔ والحرج والقتل، اور حرج کا معنی قتل ہے۔ اگلی حدیث بھی وہی ہے، ان بین ید الساعۃ ایام یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج والقتل۔ پڑھیں۔ ابو وائل نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ کے ساتھ اور ابو موسیٰ کے ساتھ۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا سمعت النبی، میں نے سنا اللہ کے نبی سے یقول مثلہ، وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے جیسے ابھی بھی اوپر ذکر ہوا ہے۔ والحرج، اور حرج جو ہے بلسان الحبشی، حبشیوں کے زبان میں، القتل، اس کا معنی قتل ہے۔ پڑھیں۔ ہاں جی، ابو وائل عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، میرا خیال انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا، آصب و رفع، انہوں نے کہا بین ید الساعۃ ایام الحرج، قیامت سے پہلے حرج کے ایام ہوں گے۔ یزول فی العلم، علم اس میں ختم ہو جائے گا۔ ویظہر فی الجہل، اور جہالت ان میں ظاہر ہوگی۔ ابو موسیٰ نے کہا والحرج والقتل، اور حرج کا معنی قتل ہے، بلسان الحبشہ، حبشیوں کے زبان میں۔ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے عبداللہ سے کہا تعلم الایام التی ذکر النبی ایام الحرج، کیا تو جانتا ہے ان ایام کو اللہ کے نبی نے جن کا ذکر کیا، یعنی حرج کے جو ایام ہیں نہ وہ ویسی حدیث بیان کی۔ اب ابن مسعود نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ فرما رہے تھے من شرار الناس، برے لوگوں میں سے ہوں گے، من وہ تدرکہم الساعۃ، تو قیامت جن کو پائے گی، وہ ہم احیاء لسال میں، کہ وہ زندہ ہوں گے۔ بھائی مجھے گھڑی دے دیں ذرا ٹائم دیکھنے کے لیے۔ پڑھے جی۔ اور یہ صحیح کروا لو، اس کو صحیح کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اس کو صحیح کروا لیں اور مجھے گھڑی دے دیں۔ لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، نہیں کوئی زمانہ آئے گا مگر وہ جو اس کے بعد ہوگا اس سے بدتر ہوگا، اس سے برا ہوگا۔ پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ پریشان کن باتیں ہیں، مطلب ہے مصیبت، پریشانی، تکلیف، یعنی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان ابواب میں، اور اس لیے ان کو کتاب الفتن میں جو ہے نا وہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو انسان ہے انفرادی طور پہ متاثر ہو رہا ہے، معاشرتی طور پہ متاثر ہو رہا ہے، اجتماعی طور پہ متاثر ہو رہا ہے۔ زبیر بن حدیث مرویوں نے کہا ہمارے انس بن مالک کے پاس ہے، فشکونا الیہما یلقون من الحجاج، ہم نے ان سے شکایت کی، شکوہ کیا اس چیز کا جس کو وہ مل رہے تھے، پا رہے تھے حجاج سے۔ انہوں نے کہا اس برون کے حجاج بڑا ظالم ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اسے تکلیف پہنچاتا ہے یا اس نے پہنچائی ہے۔ انہوں نے کہا اس بر صبر کرو، فإنہ لا یأتی علیکم زمان، کوئی بھی زمانہ تم پر نہیں آئے گا الا الذی بعدہ شر منہ، مگر وہ جو اس کے بعد ہے اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم ملو اپنے رب کو۔ سمعت من نبیکم، میں نے یہ بات تمہارے نبی سے سنی ہے۔ گھڑی مانگی ابھی میں نے، تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چلیں۔ ام سلمہ زوجہ نبی قالت استيقظ رسول اللہ لیلۃ فاضعۃ، اللہ کے نبی ایک رات بیدار ہوئے، فاضعۃ اس حال میں کہ گھبرائے ہوئے، پریشان تھے۔ آپ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تعالیٰ نے کس قدر خزانے اتارے، وماذا
انزلہ یا انزلہ من الفتن، کس قدر فتنے آزمائشیں اتاری گئیں، من یوقظ سوائے بل حجراتی، کون بیدار کرے گا ان حجروں والیوں کو، یرید ازواجہ، مراد اپنی بیویوں کو لے رہے تھے، لکی یصلینا تاکہ وہ نماز پڑھیں، رب کاسیۃ فی الدنیا، بہت سی دنیا میں لباس پہننے والے، عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، ان کے پاس عمل کا لباس نہیں ہوگا۔ چلیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا، اعمال کا لباس نہیں ہوگا ان کے پاس، اعمال کا لباس نہیں ہوگا، عمل کا لباس نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ہوگی، کہنے کا یہ مطلب تھا۔ باب قول نبی، پریشان کن بات آتی ہے نا، یا کوئی بندہ صورتحال دیکھتا ہے تو اس کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو ایسے اس لیے آپ نے اٹھایا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا چلو میں پڑھنے لگا ہوں، ان کو بھی کوئی اٹھا دے، مطلب یہ کہ اٹھ جائیں، اٹھانا کس نے تھا، اٹھ جائیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے بندہ کہہ دیتا ہے یار کوئی انہیں بھی اٹھا دے وے، کوئی ہے اٹھانا والا، مطلب تاکہ وہ سن لے اور وہ اٹھ جائے۔ باب قول نبی من حمل علینا سلاح فلیس منا، اللہ کے نبی کا قول کہ جس نے ہمارے اوپر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پڑھیں، عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عن ابی موسیٰ، مطلب ظاہر بات ہے معاشرے میں اسلحہ اٹھائیں گے بھائی تو اسلامی معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، آپ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو مصیبت آپ کھڑی کریں گے۔ ہاں جی، پڑھیں۔ عن ابی موسیٰ عن النبی قال من حمل علینا سلاح فلیس منا، سمیعت ابا ہریرہ عن النبی قال لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، فإنہ لا یدری، وہ نہیں جانتا، لعل الشیطان ینزغ من یدہ، شاید کہ شیطان اس کے ہاتھ سے کھینچ لے، فیقع، پھر وہ فی حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے میں جناب وہ گر جائے۔ بندہ اشارہ کرے جناب کوئی چیز فرض کیا تیر مارنے کا، وہ اچانک جو ہاتھ سے چھوٹ گیا، بندے کو لگ گیا، بندہ مر گیا جا کے، آپ کو میں مذاق کر رہا تھا بھائی، یا ویسے میں تو لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، چلیں۔ سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مضى رجل بسهام في المسجد، میں نے عمر سے کہا اے ابو محمد، سمیعت جابر بن عبداللہ، آپ نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہمارا رجل بسهام فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں تیر لے کے گزرا، اللہ کے نبی نے سے کہا امسک بنصالیہ، اس کے جو پھل کو پکڑ لے، اور لوہا ہوتا ہے نا آگے سے پکڑ لے، پیچھے پڑو گے بھی لوہا بجے گا نا، آگے سے بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس نے کہا نام ٹھیک ہے۔ جابر سے مروی ان رجل مر فی المسجد بیاسو میں تیر لے گئے، قد ابدا نصولا، اس نے اس کے جو پھل ہیں ان کو ظاہر کیا ہوا تھا، فامر، اس کو حکم دیا گیا یا خدا بنصولیا کہ اس کے پھلوں کو پکڑے، لا تخدشو، یا لا تخدش مسلما، تاکہ کسی مسلمان کو وہ زخمی نہ کریں، خراش نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں گزرے یا ہمارے بازار میں، بماؤ نبل، اس کے بعد تیر توروں، فلیمسک علی نصالیہ، او قال لیقبض بکفہ، چاہیے کہ وہ روک لے اس کے پھلوں کو، یا پھر یہ کہا کہ چاہیے کہ اس کے پکڑ لے اپنی ہتھیلی کے ساتھ اس کو، اللہ یصیبہ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف پہنچائے، آدم من المسلمین، مسلمانوں میں سے کو، منہا، ٹھیک ہے، ان میں سے بشین کسی چیز کے ساتھ۔ پڑھیں، باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا قول لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد نہ لوٹو اس حال میں کہ تم کفر کرنے والے بن جاؤ، یضرب بعضکم رقاب بعض، تمہارا بعض کی گردنیں مارنے لگے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، کافروں کی طرح نہ بن جانا، میرے بعد نہ لوٹو مطلب کافروں کی طرح نہ بن جانا، جیسے وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے تو ایسے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، جو اس دور میں سچویشن تھی اسلام آنے سے پہلے، کیونکہ ایک دوسرے کا کوئی احترام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ان جیسا نہ بن جانا۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی کا کام ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، یعنی کفر جیسا عمل ہے۔ انہ سمع نبی یقول لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض۔ پڑھیں جی، سبیل ہمارے ٹائم ختم ہو گیا، یہ ہم نے باب ختم کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ، اور ایک دوسرے آدمی تھے جو افضل ہے میرے دل میں، عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے بھی، وہ ابی بکرہ سے، رسول اللہ کے نبی نے لوگوں کو خطبہ دیا، آپ نے کہا الا تدرون، کیا تم جانتے ہو، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا پیغمبر سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا ظننا، راوی نے کہا یہاں تک کہ ہم سمجھے انہ اسے یسمی بغیر اسمی، آپ اس کا نام اس کے نام کے علاوہ کوئی اور لیں گے، کوئی نیا نام رکھیں گے۔ آپ نے کہا الیس یوم النار، کیا یوم نار نہیں ہے، یا الیس یوم النار؟ ہم نے کہا بلا یا رسول، کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ الیست بالبلدۃ الحرامی، ٹھیک ہے، اور کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟
ہاں عزت والا شہر نہیں ہے، احترام والا شہر نہیں ہے۔ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، قال، آپ نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے جسم علیکم حرام، تم پر حرام ہے، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جیسا کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے شہر میں، اللہ خبردار سن لو، حل بلغ، تو کیا میں نے یہ باتیں ساری پہنچا دی ہیں تم تک، تم نے سن لی؟ قلنا، ہم نے کہا نام، ہاں۔ آپ نے کہا اللہم، اے اللہ، اشہد، تو گواہ ہو جا، فلیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ وہ جو موجود ہے پہنچا دے اس کو جو موجود نہیں ہے، غائب کو، فإنہ رب مبلغ، بہت سے لوگ پہنچائے ہوئے، یبلغ من، جن کو پہنچاتا ہے وہ، ہوا اوعا، ٹھیک ہے، ہوا اوعا لہ، وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں اس سے، وکان کذالک، اور آپ ایسے ہی تھے، فقال، پھر آپ نے کہا لا ترجو بعد، حدیث آپ نے بھائی کئی دفعہ پڑھی ہے، میں نے ایکسپلین کیا ہوا، پڑھی ہے نا، لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین حرق جاریۃ ابن قدامہ، جب وہ دن ہوا جب ابن حضرمی کو جلایا گیا، جب اس کو جاریہ بن قدامہ نے جلایا، جاریہ بن قدامہ جو ہے نا، یہ جاریہ بن قدامہ ادھر انہوں نے لکھا ہوا سارا، یہ حضرت علی کی طرف سے انہوں نے بھیجا تھا، اور وہ جو دوسرے ہیں کدھر چلے گئے، ابن حضرمی، اچھا جی، حضرت معاویہ نے اس کو بھیجا تھا ابن حضرمی کو نا، بصرہ میں مدد مانگنے کے لیے کہ بھی میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں، حضرت علی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور جو جاریہ ہے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو وہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، ابن حضرمی گھر کو آگ لگا دی، وہ بھی جل گیا۔ یوم حرق ابن الحضرمی، جو معاویہ کی طرف سے تھا، حین حرق جاریہ ابن قدامہ، تو انہوں نے کہا اشرف علی ابی بکرین، لوگوں نے جھانکا ابو بکرہ پہ، تو ٹھیک ہے، تو فقالو، پھر انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہے، فلما کانا، جب یہ دن ہوا، فلما کانا یوما، جب یہ معاملہ ہوا نا، تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہے، تو اس نے ابو بکرہ کے بارے میں بھی پوچھا ہوگا نا، ابو بکرہ کدھر ہے، یا ویسے لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے، یہ راہ کا تو یہ دیکھ رہا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا فحدثتنی امی عن ابی بکرۃ انہ قال، اصل میں نا مجھے یہ لگ رہا ہے، اور ادھر میرا خیال ادھر حاشیہ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بھی اس بندے نے پھر پوچھا ابو بکرہ جو ہے کدھر ہے، سنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہمارے خلاف، تو انہوں نے کہا یہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے تو کوئی بات نہیں کی، سمجھ آ رہی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ تو یہ دیکھ رہا ہے، مطلب اس نے تو کوئی بات نہیں کی۔ عبد الرحمن نے کہا فحدثتنی امی عن ابی بکرہ، میری ماں نے ابو بکرہ سے بیان کیا، انہو قال، اس نے کہا لو دخلوا علیہ، اگر وہ داخل ہوں گے مجھ پہ، داخل ہوتے، ما بعثت بقصبہ، میں کانا بھی نہ مارتا ان کو، اگر وہ مجھے مارنے لگتے نا، میں ان کو کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ میں نے لڑائی نہیں کرنی تھی، میں اس کے برعکس ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا بعثت کا معنی یعنی رمیت ہے۔ ابن عباس سے مروی، اللہ کے نبی کا لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اب شور ہی کرنا ہے انہوں نے۔ سمیت و ابا زرعۃ ابن عمرو بن جریر عن جدہ جریر نے قال قال علی رسول اللہ فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی نے مجھ سے حجۃ الوداع میں استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤے، پھر آپ نے کہا لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، دیکھتے رہیے گا بھائی، ٹھیک ہے، فتنہ ہوگا جس میں بیٹھنے والا بہتر ہے من القائم، کھڑے ہونے والے سے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاشرے میں فتنہ ہے تو جو بندہ کم سے کم انوالو ہوگا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، اور جو بندہ زیادہ اس میں شامل ہوگا یا زیادہ کیا کہتے ہیں متحرک ہوگا تو وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ عن ابی ہریرہ قال ابراہیم، ایک سند سے یہ حدیث ہے، وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، القائد فيها خير من القائم، جن میں بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑا ہونے والے سے، والقائم فيها خير من الماشي، اور کھڑا ہونے والا بہتر ہے چلنے والے سے، والماشي فيها خير من السعي، اور چلنے والا بہتر ہے دوڑنے والے سے۔ مطلب یہ جو جتنا زیادہ متحرک ہوگا اتنا زیادہ وہ سے متاثر ہوگا۔ من تشرف لہا، جو اس کی طرف جھانکے گا، تستشرف ہو، فتنہ اس کو
اس کی طرف جھانکے گا، اس کو دیکھے گا۔ فمن وجد فیہا ملجأ و معاذا فلیعوذ بہ، پر جو اس میں ان فتنوں میں کوئی جائے پناہ یا بچنے کی جگہ پائے، فلیعوذ بہ، چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ پناہ پکڑے۔ آگے حدیث بھی وہی ہے تقریباً، ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف ولا تستشرف فمن وجد ملجأ و معاذا فلیعوذ بہ۔ پڑھیں جی۔ باب اذا التقى المسلمان بسيفهم، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں تو پھر اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ آیا دونوں ہی اس میں گناہ میں انوالو ہیں یا کہ ان میں سے ایک؟ حماد نے بیان کیا ان راجل، ایک آدمی سے، لم یسمی، اس نے اس کا نام نہیں لیا، ان الحسنی، وہ حسن بصری سے بیان کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ، میں اسلحہ لے کر فتنے کی راتوں میں نکلا۔ فاستقبلنی ابو، ادھر غور کریے گا بھی اس میں دیکھنا، ادھر بندہ بیان نہیں ہے، حماد کا استاد بیان نہیں ہے، اور آگے وہ بیان کر رہے ہیں حسن بصری سے، مطلب یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ابو بکرہ مجھے مل گئے، فاستقبلنی ابو بکرہ، انہوں نے کہا اینا ترید، کہاں تو ارادہ رکھتا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ارید نصرت ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے چچا کے بیٹے کی مدد میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اذا تواجہ المسلمانی بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فکلاہما من النار، ان میں سے ہر ایک اہل نار میں سے ہے۔ قیل، کہا گیا، ھذا القاتل، یہ لڑنے والا تو ٹھیک ہے، فما بال المقتولی، مقتول کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے کہا، انہو قد اراد قتل صاحب، تحقیق اس نے اپنے صاحب کے قتل کا ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں حماد بن زیاد نے کہا، فذکرت ھذا الحدیث لایوب ویونس بن عبید وانا ارید ان یحدثانی بہ۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ حدیث ایوب سے اور یونس بن عبید سے ذکر کی، اور میرا ارادہ تھا کہ وہ دونوں مجھے یہ بیان کریں۔ ان دونوں نے کہا، انما روى الحسن عن الاحنف بن قیس عن ابی بکرہ، حسن نے یہ احنف بن قیس سے اور وہ ابی بکرہ سے بیان کرتے ہیں، تو ادھر الرجل لم یسمی، تعین نہیں تھا، ادھر تعین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور آگے بھی یہ جو بحث ہے، یہ ساری سند کی بحث انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آیا یہ حسن کا معاملہ حسن بصری کا یا کسی اور کا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا وقال محمد حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس و ہشام و معل بن زیاد عن الحسن عن الاحنف عن ابی بکر عن النبی، یعنی اس سند سے یہ حدیث ہے کہ ایوب حماد جو ہیں، ادھر حماد بیان کر رہے ہیں کسے؟ ایوب سے، یونس سے، ہشام اور معل بن زیاد سے، اور آگے وہ حسن سے، اور آگے وہ احنف سے، اور وہ ابی بکرہ سے عن النبی، اس طرح وہ بیان کرتے ہیں۔ ورواه معمر عن ایوب ورواه بکار بن عبد العزیز عن ابیہ عن ابی بکرہ۔ ٹھیک ہے، ابو بکرہ سے بھی یہ روایت آتی ہے۔ غندر نے کہا، حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربیع عن ابی بکرہ عن النبی ولم یرفعه سفیان و منصور۔ تو یہ سند کی بات سے آگے پڑھیں۔ کیسے معاملہ ہو، اذا لم تکن جماعت، جب جماعت نہ ہو، اگر جماعت نہیں ہے، معاشرے میں انتشار ہے، لوگ جو ہیں گروہوں کی شکل میں بٹ گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے سنا حذیفہ بن یمان سے، وہ کہہ رہے تھے، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ وہ کہیں وہ مجھے نہ پالے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت و شر میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لے کر آیا، فہل بعد ھذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے کہا، نام ہاں۔ قلت، میں نے کہا، فہل بعد ذالک شر من خیر، کیا شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ نے کہا، نام ہاں۔ وفی دخن، اور اس میں کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں، اس میں دخن ہے۔ میں نے کہا، ما دخن ہو، دخن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا، قوم یہدون، یعنی جو خیر ہوگی نا، شر کے بعد خیر ہوگی، اس میں بھی ملاوٹ ہوگی، کچھ نہ مطلب ہے کیا کہتے ہیں، کوئی غلط چیز کی ملاوٹ ہوگی۔ آپ نے کہا، قوم، کچھ لوگ ہوں گے، یہدون بغیر ہدی، جو میری ہدایت کے علاوہ اور طریقے سے رہنمائی پکڑیں گے، میرے راستے کے علاوہ اور طریقے سے رہنمائی پکڑیں گے۔ تعریف منہم، تو ان میں سے تو ان کے بعض کاموں کو اچھا سمجھے گا، وہ تنکر، اور بعض کو برا سمجھے گا۔
راوی نے کہا میں نے کہا فال بعد ذالک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے کہا نام ہاں۔ دعاتون علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا، جو ان کو جواب دے گا ان کی طرف، قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب یہ والے جو حدیث ہیں نا، اگر آپ نے سمجھ نہیں آیا تو اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھ لیں بھی کیسے کیا کہتے ہیں ادوار، اچھا برا، پریشانیوں والا، پھر اچھا پھر برا، ایسے آئے نا۔ اچھا قذفوہ فیہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، آپ ان کو ہمارے لیے بیان کریں وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ آپ نے کہا ہم من جلدتنا، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ویتکلمون بألسنتنا، ہماری زبانیں بولیں گے۔ قلت، میں نے کہا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، اگر یہ چیز مجھے پاتی ہے اور میں زندہ ہوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امام، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ میں نے کہا فإن لم یکن لهم جماعت ولا امام، اگر ان کی جماعت اور امام بھی نہیں ہوتا، آپ نے کہا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جا، ولو ان تعزا باصل شجرۃ، اگرچہ تو درخت کی جو جڑ ہے اس کو کاٹ کے تو کاٹے، یعنی تجھے کاٹ کے کھانا پڑے، حتیٰ الگ ہی رہے، حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ موت یہ پالے، وانت علی ذالک، اور تو اسی حالت پہ ہو۔ مطلب یہ کہ اگر معاشرے میں انتشار ہے اور جو معاملات ہیں سارے درم برم ہیں، تو پھر کسی ایک کا ساتھ نہ دے، پھر ان فرقوں سے، جماعتوں سے جو باہم لڑ رہی ہیں، تم الگ ہو جاؤ، کھانے کو کچھ بھی نہیں پھر بھی معاشرے میں نہ رہو، درخت کھا کے بھی زندہ رہنا پڑتا ہے تو زندہ رہو یہاں تک کہ فوت ہو جاؤ۔ پڑھیں اس کا بیان جس نے ناپسند کیا کہ وہ بڑھائے فتنوں کی جماعت کو اور ظلم کی جماعت کو، ازمیشوں کی جماعت کو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ان کے ساتھ حقیقت میں نہیں ہیں، بظاہر ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ گویا ان کی جماعت میں جو غلط لوگ ہیں آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ ابو الاسود سے مروی ہے قطع علی اہل المدینہ، باس اہل مدینہ پر ایک لشکر کو متعین کیا گیا، کاٹا گیا، فاختضب تو فی، میرا نام بھی اس میں لکھ دیا گیا۔ فلقیت اکرمہ، میں اکرمہ کو ملا، فاخبار تو میں نے اس کو خبر دی، فنہانی اشد النہی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا اخبارنی ابن عباس نے مجھے خبر دی ان اناس من المسلمین، مسلمانوں کے کچھ لوگ، کانوا مال مشرکین، مشرکین کے ساتھ تھے، یکسرون اسواد المشرکین، مشرکین کی جماعت کو وہ بڑھاتے تھے، علی رسول اللہ، پیغمبر کی جماعت پہ۔ فیات سامو، پھر ایک تیر آتا، فیرما، پھر اس بندے کو مارا جاتا، ایک تیر آتا، فیرما، کو مارا جاتا، فیصیب یا احدہم، ان میں سے کسی ایک، ان میں سے کسی ایک کو لگتا، فیقتلو، اس کو مار دیتا، او یضربو فیقتلو، یا کوئی بندہ کسی کو کوئی تلوار مارتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہ کلمات نازل کیا، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا۔ باب نزا بقیہ فی الصالۃ من الناس، جب آدمی باقی رہ جائے لوگوں میں سے، نکمے لوگوں میں، تو کیا کیا جائے، یہ کیا ہوگا؟ پڑھیں۔ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإني رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة، ہمیں اللہ کے نبی نے بیان کی حدیث ہیں دو باتیں، رأيت أحدهما، ان میں سے ایک میں نے دیکھ لی، حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، وأنا أنتظر الآخر، دوسری میں دیکھ رہا ہوں۔ حدثنا، آپ نے میں بیان کیا کہ الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت اتری ہے لوگوں کے دلوں کی جڑ میں۔ مطلب یہ ہے کہ فطرتی طور پہ جو امانت ہے نا انسان کے اندر وہ رکھی ہوئی ہے، کہ دل کرتا ہے انسان کا، یعنی نیچر یہی ہے کہ بھائی کسی نے کوئی چیز اگر دی ہے تو میں اس میں نہ کروں، اور یہ بری چیز ہے، برا عمل ہے، اگر میں ایسا غلط کوئی کام کرتا ہوں یا خیانت کرتا ہوں تو یہ برا عمل ہے۔ ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے قرآن سے یہ چیز لی، جانی۔ ثم علموا من السنۃ، پھر سنت سے انہوں نے جانا، یعنی اس کے حوالے سے۔ وحدثنا رافیہ، اور آپ نے ہمیں بیان کیا رافیہ، امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں۔ آپ نے کہا یہ نام اور راجل، ایک آدمی النومۃ، ایک دفعہ سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبی، امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی، فیضل اثر ہوا، اس کا اثر رہے گا مثل اثر الوقت، جیسا کہ ہلکا سا نشان ہوتا ہے اس کے، وقت کہتے ہیں الاثر الیسیر، کسی چیز کے نشان کے اثر کی منت۔ ثم ینام النوم، پھر وہ سوئے گا، فتقبض، پھر اس کو ایک امانت کو قبضے میں لے لیا جائے گا، اس کی امانت اٹھا لی جائے گی، فیبقى اثر، اس کا اثر باقی رہے گا امانت کا، مثل اثر المجلی، کیا کہتے ہیں آبلے کے نشان کی طرح، کجمرن، جیسا کہ ایک انگارہ دہا رہی تھا تو نے لڑکایا، علی رجلی کا، اپنے پاؤں پہ، فنافیتا، پھر وہ پاؤں پھول گیا، فتراؤ منتبرن، تو دیکھتا اس کو پھولنے والا، ولیس فی شیء، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ جو بندہ ہے آپ کو لگے گا بڑا
ایماندار ہے اور امانت اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر امانت بالکل نہیں ہوگی، امانت کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، رتی برابر بھی امانت نہیں ہوگی۔ وہ یوسف الناس یتبایعون، اور لوگ صبح کریں گے باہم خرید و فروخت کریں گے، ولا یکاد احد یؤدی الامانۃ، کوئی بھی قریب نہیں ہے کہ امانت کو ادا کرے۔ فیقال، پھر کہا جائے گا، یعنی یہ امانت اتنی ناپید ہو جائے گی کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجل امین، بنو فلان میں ایک امین آدمی ہے۔ ویقال للرجل، اور کہا جائے گا آدمی کے بارے میں ما عقلہ، کس قدر عقل مند ہے، وما اظرفہ، کس قدر وہ ہوشیار ہے، وما اجلدہ، کس قدر مضبوط ہے، وما فی قلب مثقال حبۃ خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے دل میں نہیں ہوگا، امانت نہیں ہوگی۔ اور خوبیاں تو ہوں گی، لوگ اچھے اوصاف سے متصف آپ کو معاشرے میں ملیں گے، لیکن امانت نام کی چیز ان میں نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ، اور بیان کرنے والا راوی کہتا ہے، کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ عطا علیہ زمان، وہی پر ایک زمانہ آیا، بھلا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا تھا، ایکم بایعت، تم میں سے کس سے بھی میں کوئی معاملہ کر لوں خرید و فروخت کا، لئن کان مسلمان، اگر وہ مسلمان تھا، ردہ علیہ السلام، اسلام اس کو مجھ پر لوٹاتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، مجھے یہ تھا کہ اگر مسلمان ہے اسلام کی وجہ سے وہ میرے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا، اور اسلام اس کو مجبور کرے گا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہ کرے اور میرا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا، رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِي، اس کا عامل اس کو مجھ پر لوٹاتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہاں کا جو حاکم ہے وہ مجھے انصاف دلائے گا، اور میرا جو حق ہے وہ حق تلفی نہیں ہوگی اور پامالی نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، اور رہا آج تو میں خرید و فروخت نہیں کرتا مگر فلاں فلاں سے، کیونکہ یہی ایک دو بندے ہیں مجھے جو ہے نا وہ امانت دار نظر آتے ہیں، ادروائز کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو معاملات میں صاف ہو اور جو ہے نا وہ ایمان کا جو تقاضا ہے امانت داری اس کے اوپر وہ پورا اترتا ہو۔ باب تعرب فی الفتنہ، فتنہ میں دیہات میں چلے جانے کا بیان۔ بادیہ نشینی لکھا ہوتا ہے، بادیہ نشینی کا مطلب یہی ہے کہ آپ معاشرے میں الگ تھلگ ہو جائیں، الگ چلے جائیں، وہاں پہ رہیں جا کے پڑھیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ بنا تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، بندہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا بھائی، یا تو ایک بندے کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ، کم از کم یا تو حقیقت میں بندہ لڑائی کرتا کھڑا ہوتا ہے، یا پھر جذبات کے لحاظ سے، ملنے ملانے کے لحاظ سے، افسوس کے لحاظ سے، تو دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہمارا مخالف ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھٹ جاتے ہیں، تو اس لیے الگ ہو جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ذریعہ نہ بنے۔ باب تعرب فی الفتنہ پڑھیں۔ عن سلمة بن الأكوع أنه دخل عليه الحجاج فقال يا ابن الأكوع ابتدأت، میرے پاس حجاج آیا، سلمہ بن اقوا سے مروی ہے، اس نے کہا یا ابن الاقوا، اے ایک اقوا کے بیٹے، ارتدت علی عقبیک، اپنی ایڑیوں پر تو پھیر گیا ہے، تعرب تھا تو دیہات میں جا کے رہنے لگ پڑا ہے، بادیہ نشین ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ولیکن رسول اللہ اذن لی فی البدو، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی تھی دیہات میں رہنے کی۔ وان یزید ابن ابی عبید قال لما قتل عثمان بن عفان، جب عثمان بن عفان قتل کیا گیا، خرج سلمہ بن الاقوا، سلمہ بن اقوا نکلے الی ربضہ، ربضہ جگہ کی طرف، ٹھیک ہے، وہ بھی باہر کوئی کیا کہتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے تھے نا، دو چار لوگ رہتے تھے، چند گھر تھے وہاں پہ جا کر رہنے لگ پڑے، یہ ربضہ گاؤں بھی کیا دیتے ہیں، مرادی وہاں پہ چند لوگ رہتے تھے تھوڑے بہت، وہاں پہ جا کے وہ وتزوج ہناک کا امراتن، اور وہاں پہ ایک عورت شادی کر لی، بولد اولادن، اور اس سے اس کے بچے بھی ہوئے، فلم یزل بہا، اور ہمیشہ وہ وہیں پہ رہے ربضہ میں، عطا قبل ان یموت بلیالیہ، یہاں تک پہلے سے کہ وہ فوت ہوں چند راتیں پہلے۔ فنزل المدینہ، پھر وہ مدینہ میں پڑاؤ کیا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مدینہ میں آ کے وہ اترے، ٹھہرنے لگے، اور پھر وہ وہاں پہ فوت ہو گئے۔ پڑھیں۔ عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها الشعب، قریب ہے کہ ان یکون خیر مال مسلم، مسلمان کا بہتر مال بکریوں، یتبع بها، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتا ہے، شاف الجبال ومواقع القطر، اور بارہ کے گرنے کی جگہوں وادیوں میں وہ جاتا ہے، مطلب یہ کہ بکریاں لے کے وہ باہر چلا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں میں لے کے جاتا ہے یا وادیوں میں وہ چراتا ہی رہتا ہے، یہ پھر وہ بدینہ من الفتن، اپنے دین کے ساتھ فتنوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ باب التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیان پڑھیں۔ انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفظه بالمسألة فصعد النبي، مطلب یہ کہ آزمائش اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے بندے کو تاکہ بندہ جو ہے نا آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انس سے مروی نے کہا سأل النبی،
اور تدابیر بھی کریں اور تدبیریں بھی کریں بھائی، مطلب جیسے یہ کہا گیا کہ آپ معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائیں، ساتھ نہ دیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی پناہ مانگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، حتی احفو، لوگوں نے سوال کیا، حتی احفو بالمسئلۃ، یہاں تک کہ انہوں نے آپ سے اصرار کیا سوال کرنے میں۔ فصعد نبی ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی ممبر پہ چڑھے، فقال، پھر آپ نے کہا، لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھو گے مگر میں تمہارے لیے بیان کر دوں گا۔ فجعلت انظر یمینا و شمالا، پھر میں شروع میں دائیں دیکھ رہا تھا، فاذا کل رجل راسہ فی ثوبہ، تو اچانک ہر آدمی اس کا جو سارا اس کے کپڑے میں تھا یبکی بھر ہو رہا تھا۔ فانشا رجل کانا، تو ایک آدمی شروع ہوا، کانا اذا لاحا، جب وہ جھگڑا کرتا تھا، یدعی الی غیر ابیہ، اس کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ما نبی، میرا باپ کون ہے؟ اور پھر بھی بندے نے سوال کر دیتا، آپ نے کہا، ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ سمان شاہ عمر شروع ہوئے، پھر فقال، پھر اس نے کہا، عمر نے کہا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد رسول، ہمیں خدا جو ہے وہ، ہم خدا پہ راضی ہیں رب ہونے کے لحاظ سے، اسلام ہمیں پسند ہے دین کے لحاظ سے، اور محمد پیغمبر کے لحاظ سے، ہاں، اللہ کا رب ہونا اور اسلام کا دین ہونا اور محمد کا پیغمبر ہونا ہمیں پسند ہے۔ نعوذ باللہ من سوء الفتن، برے فتنوں سے ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ما رأیت فی الخیر بالشر کالیوم قط، میں نے کوئی دن خیر اور شر میں آج کے دن کے میں نے نہیں دیکھا، قط، کبھی بھی، ان صورت لی الجنت والنار، ان صورت لی، یقیناً میرے لیے جنت اور آگ کو تصویر پیش کی گئی، حتی رأیتہما دون الحائط، یہاں تک کہ دیوار کے سامنے میں دونوں کو دیکھا۔ قتادہ نے کہا یذکر ھذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے یہ ذکر کی جاتی ہے عند ھذہ الآیہ، اس آیت کے پاس، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم، پڑھیں۔ حدثنا قتادہ ان انس، بھائی سو گئے ہو آپ لوگ، حدثنا ان رسول اللہ بہذا، اسی سنہ سے یہ حدیث بیان ہے۔ وقال، اور آپ نے یہ بھی کہا، اور انس نے یہ بھی کہا، کل رجل لاف راسہ فی ثوبہ یبکی، ہر آدمی اپنا کپڑا جو ہے وہ لپیٹ رہا تھا، اپنا سر اپنے کپڑے میں ڈھانپ رہا تھا، لپیٹ رہا تھا، یبکی، اور بھرو رہا تھا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، اعوذ باللہ من سوء الفتن، او قال اعوذ باللہ من سوء الفتن، تو یہ لفظوں کا اختلاف ہے جب دوسری سنہ سے یہ حدیث آتی ہے۔ وقال اعوذ باللہ من، وہ الفاظ کے چھوٹے موٹے اختلاف سارا بیان کر دیا۔ باب قول نبی الفتنۃ من قبل المغرب، اللہ کے نبی کہنا فتنہ مشرق کی طرف سے ہوگا۔ آپ عرب کا جو چیک کریں، جغرافیہ جو ہے وہ نقشہ دیکھ لیں کہ مدینہ کے مشرق میں کون سے علاقے آتے ہیں، پھر آپ اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں۔ جب لڑائی ہوئی اور لوگ مرتد ہوئے، لوگ پھر گئے، تو وہ مدینے کی لڑائیاں، ٹھیک ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہوئیں، آپ یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، پڑھیں۔ آپ ممبر کی طرف کھڑے ہوئے، آپ نے کہا، فتنہ ہاؤنا یہاں پہ، فتنہ ہاؤنا یہاں پہ، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں سے شیطان کا جو سینگ یطلع ہوتا ہے، او کالا قرن الشیطان۔ ابن عمر سے مروی انہ سمع رسول اللہ وهو مستقبل المشرق، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا، اور آپ کہہ رہے تھے، الا ان الفتنۃ ها هنا، فتنہ یہاں پہ ہے جہاں سے یطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ذکر کیا، آپ نے کہا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہماری شام میں ہمارے بائیں طرف برکت ڈال دے۔ تو بائیں طرف کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اگر آپ مدینہ میں کھڑے ہوں تو آپ مشرق کی طرف منہ کریں، بائیں طرف شام کا علاقہ ہے نا۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، ہمارے دائیں طرف میں یمن دائیں طرف ہے۔ لوگوں نے کہا، وفی نجدنا، ہماری نجد میں بھی، یہ سامنے بلائی جو علاقے ہیں نا مشرق میں، اللہ نے بھی ادھر بھی کر دینے کے لیے آپ نے کہا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وفی نجدنا فاظنہ، میرا خیال ہے رابی نے کہا، آپ نے کہا تیسری دفعہ، ہناکا الزلازل والفتن، وہاں پہ زلزلے و فتنے ہوں گے، وبہا یطلع، اور یہاں سے شیطان کا جو سینگ ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ پڑھیں۔ اگر یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی، اسلام کی ہسٹری بے پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی کہ کیسے عرب کے خطے میں خلافت کے آخری دور میں اور اس کے بعد پریشانیاں کھڑی ہوئیں، پیدا ہوئیں، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ چلیں، عبداللہ بن عمر ہمارے پاس آئے، فرجونا یحدثنا حدیثا حسنا، ہم نے امید کی کہ آپ ہمیں اچھی حدیث بیان کریں گے۔ قالا فبادرنا الیہ رجل، ایک آدمی نے ہم سے جلدی کی ان کی طرف، اس نے کہا، یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی فتنہ، فتنے میں، لڑائی کے بارے میں ہمیں بیان کر۔ واللہ یقول، اللہ کہتا ہے، وقاتلوا متى لا تكون فتنہ، ٹھیک ہے، اور تم لڑائی نہیں کرتے ہو، بتاؤ ذرا اس حوالے سے۔ فقالا، انہوں نے کہا، حل تدری، کیا تو جانتا ہے مل فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ ساکلات کا متما، تو ایک گم پائے، تیرا بیرا غرق ہو جائے۔
تو یہ پتہ ہے فتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما کان محمد یقاتل المشرکین وکان دخول فی دینہم فتنۃ، محمد اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت و سلامتی نازل کرے مشرکوں سے لڑائی کرتے تھے اور ان کے دین میں داخل ہونا یہ فتنہ تھا۔ ولیس بقتالکم علی الملک، اور بادشاہت پر تمہارا لڑائی کرنا یہ فتنہ نہیں ہے جس کو تم فتنہ کہہ رہے ہو۔ باب الفتنہ التی تموجکم موج البحر، اس فتنے کا بیان جو ٹھاٹھے مارتا ہوا آئے گا جیسا کہ سمندر جوش مارتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے، موڈزن ہوتا ہے۔ چلیں شروع میں بھئی میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو، مصیبت آتی ہے تو بس اوقات انفرادی ہوتی ہے، شخصی ہوتی ہے، یا ایک فیملی کے اوپر ہوتی ہے، فیملی کا میٹر ہوتا ہے، یا پھر معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بن گیا معاشرے والوں کو، ایک گاؤں والوں کو، ایک شہر والوں کو وہاں سے ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ پھر یہ ایک ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے، دنیا کا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورلڈ ہسٹری آپ دیکھ لیں، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کی، کہ کتنے جو ہے نا لوگ اس میں مرے اور کیا حساب کتاب ہوا تھا۔ اس لیے تاریخ پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ دانش مند بنے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں ہسٹری میکس از وائز، ہسٹری ہمیں دانا بناتی ہے۔ خلف بن عشب سے مروی اتنے کا کانو یا صحیبون یا تمثلوا بهذه الابیات عند الفتن، لوگ پسند کرتے تھے، یعنی سلف صالحین یا سلف نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ اشعار پڑھیں فتنوں کے وقت۔ کون سے؟ یہ دیکھیں، الحرب اول ما تكون فتیۃ تسعى بزینتها لكل جهول حتى اذا اشتعلت وشب زرامها ولت عجوزا غیر ذات حلیل شمطا ينكر لونها وتغیرت مکروہۃ للشم والتقبیر۔ اول ما تکون، شروع میں لڑائی، تفید فتیت، نوجوان، ایسی نوجوان لڑکی ہوتی ہے، تسعى جو کوشش کرتی ہے اپنی زیب و زینت کے ساتھ، لکل جہولی، ہر جاہل کے لیے، مطلب جیسے کوئی نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کے طریقے اپنا کے لوگوں کو اپنے مائل کرنے کی طرف کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ تو ایسے لڑائی کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں، جلدی سے پھاڑ لو، چھڑنا نہیں، ایسی تیسی کر دیں، نہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھٹے چوک دیں گے، بندے مار دیو، لیکن آگے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ کے بھی مریں گے، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، ساری عمر ذلیل ہوں گے، پھر جب وہ فیس کرنا پڑتا ہے پھر بندہ کہتا ہے جان چھڑاتا ہے۔ حتیٰ اذا اشتعلت، یہاں تک جب وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، وشب زرام، اور اس کا شعلہ جوان ہو جاتا ہے، ولت عجوزن، وہ پیٹ پھیرتی ہے جنگ، عجوزن سال میں بوڑھی ہوتی ہے، غیر ذات حلیلی، جس کا کوئی خامد نہیں ہوتا، جیسے بوڑھی عورت ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، نفرت کی جاتی ہے، ایسے اب لڑائی سے نفرت کی جاتی ہے۔ شمطا، ہاں سفید، ينكر لونها، جس کے رنگ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں برا سمجھا جاتا ہے، وتغیرت، اور وہ بدل جاتی ہے، مکروہ، یعنی سال میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، للشم، سونگھنے کے لیے، وہ تقبیل، بوسہ دینے کے لیے۔ اب بوڑھی عورت کو بوسہ دینے، ٹھیک ہے، یہ کون پسند کرتا ہے؟ کہتے ہیں نوجوانوں کو کرتا ہے نا، بوڑھی کو نہیں، تو ایسے اب وہ بوڑھی عورت کی طرح ہو جاتی ہے، ابھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ چلیں، میں نے سنا حذیفہ سے وہ کہہ رہے تھے بینما نحن جلوس عند عمر، ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عمر کے بعد، اذ قال، جب انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول النبی، تم میں سے کون اللہ کے نبی کا قول کو یاد رکھتا ہے؟ تم میں سے کس کو یاد ہے اللہ کے نبی کا قول فتنے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا فتنہ تو الرجل فی اہلہ و مالی، آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، مال میں ہوتا ہے، اولاد میں ہوتا ہے، وجاری پڑوسی میں ہوتا ہے، یکفر الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کو نماز، صدقہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ان کو مٹا دیتا ہے فتنے کو۔ انہوں نے کہا لیس عن ھذا سابق، اس بارے میں تو اسے نہیں پوچھ رہا ہوں، ولیکن الذی تموج کموج البحر، لیکن وہ جو موجزن ہوگا سمندر کے موجزن ہونے کی طرح، انہوں نے کہا لیس علیک منھا باس، آپ پر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ متاثر نہیں ہونے والے، یا امیر المومنین ان بینک و بین بابا مغلقا، آپ کے رسک میں ایک دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ عمر نے کہا یکسر الباب ام یفتح، کیا دروازے کو توڑا جائے گا یا کہ کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا لا نہیں بل یکسر، بلکہ توڑا جائے گا۔ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی، میں نے اس کے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ عمر نے کہا اذن تب لا یغلق، اذن لا یغلق ابدا، تب کبھی بھی اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا اجل، ہاں جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ سے کہا کان عمر یعلم الباب، کیا عمر جانتے تھے کہ دروازہ، کیا عمر دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں۔ کما عالم، جیسا کہ میں جانتا ہوں، دون غدین اللیلہ، کل کے سامنے جو ہے رات ہے، رات ہوگی پھر آگے دن آئے گا نا، ایسے یقینی بات تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ وہ ایسے وہ دروازہ ہے، دروازے سے کون مراد ہے، دروازہ ٹوٹے گا، کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ وذالک انی حدثت حدیثا لیس بالغالط،
اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ فہیبنا، پھر ہم ڈر گیا نا صلی اللہ علیہ البابو کہ ہم ان سے سوال کریں دروازہ کون ہے۔ فامرنا مسروقن، ہم نے مسروق کو حکم دیا، انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا من البابو، انہوں نے کہا عمر۔ چلیں عن ابي موسى الاشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط من حائط المدينه لحاجه وخرجت في اثره فلما دخل الحائط جلست۔ اللہ کے نبی ایک دن مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے کسی حاجت کے لیے، وخرجت فی اثری، میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ ابو موسیٰ شریف بیان کر رہے ہیں فلما دخل الحائط، جب باغ میں جلس والا بابی میں دروازے پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا لاکونن اليوم بواب نبی، آج میں ضرور آپ کا دربان بنوں گا۔ ولم یامرنی، آپ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ فصحاب نبی، اللہ کے نبی گئے، وقضا حاجتہ، آپ نے قضاء حاجت کی، اپنی حاجت پوری کی۔ وجلس علی کف البیر، اور کنویں کی جو منڈیر کہتے ہیں نا اوپر جو بنی ہوئی اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وکشف عن ساقہ، پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ فضلہما فی البیر، کنویں میں پاؤں کو لٹکا دیا۔ فجاء ابو بکر، ابو بکر ہے یستاذن علی، اجازت مانگنے لگے۔ لیدخل، تاکہ وہ داخل ہو۔ میں نے کہا کمان تھا، آپ ویسے رہیں جیسا کہ آپ ہیں، حتی استاذن علی، یہاں تک کہ میں آپ کو اجازت مانگتا ہوں۔ فوقف، پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ فجئت الی نبی، میں اللہ کے نبی کے پاس ہے، میں نے کہا یا نبی اللہ ابو بکر یستاذن علیک، ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اذن، اس کو اجازت دے دو، بشیر بالجنہ، اور جنت کی بشارت دے دے۔ فدخل، پھر وہ داخل ہو گیا۔ فجاء، پھر وہ آئے ان یمین نبی، اللہ کے نبی کے دائیں طرف۔ فکشف عن ساقہ، اپنے پنڈلیاں ننگی کی۔ بدلہما فی البیر، کنویں میں پاؤں لٹکا دیا۔ فجاء عمر، پھر عمر آگے، انہوں نے کہا، میں نے کہا کما انت استاذن اللہ کا، جیسا کہ تو ہیں ویسے رہیں، آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، میں اجازت مانگتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذن وبشر بالجنہ، اجازت دے جنت کی بشارت دے دیں۔ فجاء، یہ سارے نبی اللہ کے نبی کے بائیں طرف وہ آگے۔ فکشف عن ساقہ ودلہما فی البیر فامتلأ الکف، منڈیر جو ہے وہ اس طرف سے وہ بھر گئی۔ فلم یکن فی مجلس، وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ثم جاء عثمان، پھر عثمان ہے۔ فقلت، میں نے کہا کمان تھا، آپ ٹھہریں جیسا کہ آپ ہیں، حتی استاذن اللہ کا۔ فقال نبی، اللہ کے نبی نے کہا اذن وبشر بالجنۃ معها بلاء یصیب، اور اس کے ساتھ آزمائش بھی ہے جو ان کو پہنچے گی۔ فدخل، پھر وہ داخل ہوئے۔ فلم یجد معهم مجلسا، ان کے ساتھ مجلس بیٹھنے کی جگہ نہ پائی۔ فتحول، پھر وہ پھر حتی جاء مقابلہم، یا تک ان کے مقابلہم یا مقابلہم ان کے سامنے وہ آگے علی شافۃ البیر، کنویں کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کنارے پہ۔ فکشف عن ساقہ، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ ثم دلہما فی البیر، پھر پاؤں جو ہے وہ لٹکا دیے کنویں میں۔ فجعلت اتمنا اخا لہ، میں شروع میں تمنا کرنے لگا اپنے بھائی کی۔ وادعو اللہ ان یاتیہ، اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میرا بھائی آ جائے۔ ابن مسیب نے کہا فتاولت ذلک قبورہم، تو میں نے اس کی تعویل کی ان کی قبروں کی، کہ جیسے یہ اکٹھے ہیں ایسے ان کی قبریں اکٹھی ہوں گی۔ اعتماد ہا ہونا وانفرد عثمان، کہ وہ یہاں پہ جمع ہوئیں اور جو عثمان ہے وہ الگ ہو گیا۔ پڑھے یہ کون سا باب اللہ پڑھ رہے ہیں؟ باب الفتنہ التی تموج ہے نا کموج الباری، بڑا فتنہ ہوگا جو معاشرے کو ڈھانپ لے گا۔ اب اس حدیث میں ذکر ہے نا، اس لیے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ بنا تھا، اس لیے یہ حدیث لے کر آگے۔ میں نے سنا ابا وائل سے، انہوں نے کہا اسامہ سے کہا گیا، اسامہ ابن زید حبی رسول اللہ، حبی رسول اللہ نیچے لکھا ہوا ہے، الا تکلم ھذا، کیا تو اس سے بات نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، امیر سے بات نہیں کرتا، یہ گل کر اندے نال جناب جا کو ان دی بیسی کر، ان گل نہیں سمجھ آندی بھی۔ انہوں نے کہا قد کلمت ما دون ان افتح لک بابا اکون اول من یفتح، میں نے تحقیق ان سے بات کی ہے علاوہ اس بات کے کہ میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، اکون اولا، ایسا دروازہ کہ اکون اولا من یفتح، پہلا میں وہ بندہ بنوں جو دروازہ کھولے۔ وما انا بالذی اقول لرجل، اور نہیں ہوں میں وہ کہ میں کہوں ایک آدمی کو بعد ان یکون امیرا، بعد اس کے کہ وہ امیر بن گیا، علی رجلین، دو آدمیوں پہ، انت خیر، تو بہتر ہے۔ چاپلوسی نہیں میں کرنی، اور نہ ہی میں نے جو ہے نا لوگوں کے سامنے کوئی بات کرنی ہے۔ بعد ما سمعت رسول اللہ، بعد اس کے کہ میں نے اللہ کے نبی سنا، آپ فرما رہے تھے یجاؤ برجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیطرح فی النار، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، فیطحن فیہا، اور اس میں وہ گھومے گا چکی، یطحن فیہا، چکی کی طرح چکر لگائے گا، کطحن الحمار برہاؤ، جیسا کہ جو گدھا ہے وہ اپنی چکی کے ساتھ کیا کہتے ہیں آٹا پیستا ہے، چکر لگاتا ہے۔ فیطیف بھی اہل النار، اہل نار اس کے اکٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے اے فلانو، اے فلان، الست كنت تأمر بالمعروف، کیا تو امر بالمعروف نہیں کرتا تھا، وتنہی عن المنکر، اور برائی سے نہیں روکتا تھا، فیقول، پھر وہ کہے گا انی كنت آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرتا تھا، ولا افعلہ، اور خود کام نہیں کرتا تھا، وانہی عن المنکر، برائی سے روکتا تھا، وافعلہ، اور میں خود کرتا تھا۔ کر دیں ختم اس کو۔ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔
چلیں 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 پڑھیں جلدی کریں ٹائم شارٹ ہے. اللہ نے ایک کلمے کے ساتھ مجھے نفع دیا. ابو بکر نے کہا ایام الجمل، جمل کے ایام میں، جنگ جمل کے ایام میں. لما بلغ نبی، جب اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی ان فارس املہ کو ابنت کسرا، فارسیوں نے، ایران والوں نے کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا دیا. آپ نے کہا لن یفلح قوم، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی ولو امرہم امراتن، جنہوں نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا. چلیں پڑھو. مطلب یہ ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں جانے لگا تھا نا، لیکن یہ چیز سن کے میں حضرت عائشہ کی طرف نہیں ہوا، ان کا ساتھ میں نے نہیں دیا. اب جنگ جمل کیا ہے پڑھ لو، جنگ سفین کیا ہے پڑھ لو. وكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاستمعنا إليه فسمعت عمار يقول. ہاں جی، عبداللہ بن زیاد حسی نے کہا لما سارا طلحہ تو زبیر و عائشہ الى البصرہ، طلحہ زبیر عائشہ بصرہ کی طرف چلے. باس علی، علی نے بھیجا عمار بن یاسر حسن بن علی کو. فقادمہ علینا، وہ ہمارے پاس آئے کوفہ میں. فصعد المنبر، وہ ممبر پہ چڑھے، وہ ممبر پہ چڑھے. ٹھیک ہے. وکان حسن بن علی، اور حسن بن علی ممبر کے اوپر تھے. فی اعلیٰ، اس کے اوپر والے حصے میں. وقام عمار، اور عمار کھڑے ہوئے. اسفل من الحسن، حسن سے وہ نیچے تھے. فاجتمعنا الیہ، ہم اس کی طرف جمع ہو گئے. فسمیت عمار نے، پھر میں نے عمار سے سنا وہ کہہ رہے تھے او بھائی ان کو بول کے آؤ، باہر والوں کو شور نہ کریں خدا کے لیے. ان عائشہ تھا قد سارت الی البصرہ، عائشہ جو ہے وہ چلی ہے بصرہ کی طرف. واللہ، اللہ کی قسم، انہا لزوجۃ نبیکم، یقیناً وہ تمہارے پیغمبر کی بیوی ہے. فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکن اللہ ابتلاکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے. لیعلم، تاکہ جان لیا جائے. ایہا تطیعون، حضرت علی کو تم اطاعت کرتے ہو، ام ہی، یا کہ اس کی اطاعت کرتے ہو. پڑھیں. یہ حدیث ہے نا بھائی، ان میں وہ اشارہ ہے نا جو کیا کہتے ہیں فتنے، جو آزمائشیں بعد میں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اور مسلمان ہی آپس میں لڑے، اور مسلمان اسلامی جو معاشرے ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. پڑھیں. عمار کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے. فذاکرہ عائشہ تھا وذاکرہ مصیرہ، انہوں نے ذکر کیا عائشہ کا، ان کے چلنے کا. اور انہوں نے کہا انا زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولکن مما ابتلیتم، لیکن وہ اس میں سے تمہیں آزمایا گیا ان کے ذریعے. پڑھیں جی. قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة. ابو موسیٰ اور ابو مسعود عمار پہ داخل ہوئے. حیث بعث علی، جب عمار کو بھیجا حضرت علی نے اہل کوفہ کی طرف. یستنفرہم، وہ عمار سے نکلنے کا مطالبہ کر رہے تھے. فقال، ان دونوں نے کہا، ابو موسیٰ اور ابو مسعود نے، ما رأینا کا، ہم نے نہیں دیکھا تجھے، اتیت امرن، کہ تو نے کوئی کام کیا ہو، کسی کام کو آیا ہو، اکرہ، جو ناپسندیدہ ہو، زیادہ ناپسندیدہ، اندنا ہمارے یہاں من اسرائی کا، تیرے جلدی کرنے سے، فی هذا الامر، اس معاملے میں، یعنی تو اس معاملے میں جلدی تو کر رہا ہے نا، یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. کبھی آپ نے پہلے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. منذ اسلام تھا، جب سے تو مسلمان ہوئے. عمار نے کہا ما رأیت منکما، میں نے نہیں دیکھا تم دونوں سے منذ اسلام تما، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو، امرن، کوئی ایسا کام، اکرہ، جو زیادہ ناپسندیدہ ہو، اندی میرے ہاں، من ابتائکما ان هذا الامر، اس معاملے سے تمہاری سستی کرنے سے. وکساہما حلتن، اور ان دونوں نے، اور عمار نے ان دونوں کو حلتن ایک جوڑا پہنایا. ثم راہو الی المسجد، کپڑے دیے نا، سفر سے وہ آئے تھے نا، باہر سے آئے تھے، پھر وہ مسجد کی طرف چلے گیا. وہ اور بھائی جو معاملہ بنا تھا نا حضرت علی کا اور حضرت عائشہ کا، یہ ان احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، اور اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوا تھا، اس لیے یہ حدیث یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. یہ پڑھیں. عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابي مسعود ما اصحابك احد. شقیق بن سلمہ نے کہا، میں بیٹھا ہوا تھا ابو مسعود کے ساتھ، ابو موسیٰ اور عمار کے ساتھ. ابو مسعود نے کہا ما من اصحابک احد، تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الا لو شئت لقلت فی، اگر میں چاہوں اس کے بارے میں بات کر دوں، غیر کہ تیرے علاوہ. وما رأیت منک شیئا، اور میں نے تو اسے کوئی چیز نہیں دیکھی، منذ صحبت نبی، جب سے تو اللہ کے نبی کے ساتھی بنایا. آیا جو زیادہ عیبدار ہو میرے نزدیک، من استسرائی کا، بنسبت تیرے جلدی کرنے کے اس معاملے میں. عمار نے کہا یا ابا مسعود، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ وما رأیت منک ولا من صاحبک ھذا شیئا، اور میں نے تو اسے اور تیرے ساتھی سے کچھ نہیں دیکھا. منذ صحبت نبی، آیا
اعجبا جو زیادہ عیب دار ہو میرے ہاں بنسبت تیرے تمہارے سستی کرنے سے اس معاملے میں. ابو مسعود نے کہا وکانا موسرن اور وہ مالدار تھے. یا غلام اے لڑکے ہاتھی حلتین دو جوڑے جو ہیں وہ لے کر آ. فاتا احداہما ابا موسیٰ والاخری مارن تو اس نے ایک جو ہے ابو موسیٰ کو دیا اور دوسرا مار کو دیا اور کہا روحا فیہ یفیہا باہر لکھا ہوا ہے ان میں چلو جمعے کی طرف چلو اچھا لباس پہنو اچھا لباس جو ہے نا وہ پہنو اور جمعہ پڑھو چل کے باقی باتیں ہم پھر بعد میں کر لیں گے. میرے خیال بات کرتے ہیں باہر افراتفری پڑی ہوئی ہے اور میں نے جلدی میں نے بگایا کہ یہ جو صفحہ ہے نا یہ ہم پورا کر لیں. ٹھیک ہے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا اور اس میں یہ 4 صفحے باقی رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھ لیں گے اس کو.